کروں گا کہ تشریف لائیں جناب اظہر امام صاحب کی، مفتی اظہر امام صاحب کی اور حافظ حیدر امام صاحب کی تقریر انشاءاللہ حضرات کو سماعت کرنی ہے۔ میں چند اشعار نعت پاک کے پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک سلم صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بلبل کو پھول شمع کو پروانہ چاہیے، بلبل کو پھول شمع کو پروانہ چاہیے، بلبل کو پھول شمع کو پروانہ چاہیے، مجھ کو رسول پاک کا دیوانہ چاہیے، مجھ کو رسول پاک کا دیوانہ چاہیے۔ اور کیوں لوٹ کر کے آئے مدینے سے حاجیوں، کیوں لوٹ کر کے آئے مدینے سے حاجیوں، تم کو تو اس دیار میں رہ جانا چاہیے، تم کو تو اس دیار میں رہ جانا چاہیے۔ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک سلم صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں نے یہ کب کہا مجھے دنیا کا مال دو، میں نے یہ کب کہا مجھے دنیا کا مال دو، میں نے یہ کب کہا مجھے دنیا کا مال دو، عشق نبی کو تم میری جھولی میں ڈال دو، عشق نبی کو تم میری جھولی میں ڈال دو۔ اور میں مر گیا تو دوست تو کوئی بھی غم نہیں، میں مر گیا تو دوست تو کوئی بھی غم نہیں، میں مر گیا تو دوست تو کوئی بھی غم نہیں، لاشا میرا اٹھا کے مدینے میں ڈال دو، لاشا میرا اٹھا کے مدینے میں ڈال دو۔ اور چھڑکو نہ میری قبر پہ تم عطر اور گلاب، چھڑکو نہ میری قبر پہ تم عطر اور گلاب، میرا کفن نبی کے پسینے میں ڈال دو، میرا کفن نبی کے پسینے میں ڈال دو۔ اور لایا تھا ایک عرب سے نگی نہ خرید کر، لایا تھا ایک عرب سے نگینہ خرید کر، صلی علی کا نور نگینے میں ڈال دو، صلی علی کا نور نگینے میں ڈال دو، لاشا میرا اٹھا کے مدینے میں ڈال دو، میرا کفن نبی کے پسینے میں ڈال دو۔ اب نعت رسول کے بعد ایک بہترین مدلل مفصل تقریر سماعت فرمانے کے لیے تیار ہو جائیں، میں اس کے لیے آواز سخن دے۔ یا صحاب الفضیلہ و سعادہ و سماحہ مرحبا لکم انتہی الاسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا معاشر المومنین، یا ایھا الحاضرون، قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، کل من علیہا فان،
सामीन हजरात को सुनने सुनाने से कब्ल नबी अकरम नूर मुजस्सम रहमते दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की बरगाह रिसालत में निहायत अदब एहतराम के साथ इश्क रसूल में डूब कर दूसरी पर लीजिए। अल्लाह रब्बु मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सामीन हजरात, मुझसे कब्ल बहुत ही अच्छे अंदाज में आप नाते मुस्तफ़ा समात फरमा रहे थे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इसाले सवाब के गर्ज से इस महफिल का इनेकाद किया गया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम तमामी के हाजिर को कबूल फरमाए। याद है कि इसाले सवाब का मतलब क्या होता है? इसाल मैंने पहुंचाना, सवाब मैंने सवाब, यानी सवाब इसाल करना, सवाब पहुंचाना। जिंदे लोग जो इसाले सवाब करते हैं, कुरान खानियाँ करते हैं, चाहे मिलाद की शक्ल में हो या जलसे कराते हैं, कुरान खानियाँ हो, तकारीरें हो, नाज शरीफ हो, दुल्खानी हो, इसाले सवाब के खर्च अगर करते हैं तो मुर्दे के हक में हम इसाले सवाब करते हैं तो मुर्दों को इससे फायदा होता है। और ये हमारा बरसों का, सदियों का तरीका रहा है, रुस्म रहा है कि हम लोग शादी का मौका हो, खुशी का मौका हो, या चलिसवा हो, चहल्लुम हो, चाहे बच्चे की पैदाइश की खुशी हो, हम महफिल मिलाद के इनेकाद करते हैं। इसलिए कि इसके बड़े फजाइल हैं, बरक़ात है। इसके फजाइल को कमा कोई बयान नहीं कर सकता है। अल मुख्तसर मैं आपको बताता चलो, ये साले सवाब की महफिल है, ये साले सवाब बरहक है। बिलाशुबा जिंदे लोग जो साले सवाब करते हैं अपने मुर्दों के नाम से, तो बिलाशुबा मुर्दों को इससे फायदा होता है, वह फैज़याब होते हैं। और इस साले सवाब के सदक़े में खालिक़े कायनात मुर्दे की मग़फ़िरत फरमा देता है। बोलो सुभान अल्लाह। और साथ में हमारे भी गुनाहें माफ़ हो जाती है। ये बहुत मुक़द्दस महफिल है। इस महफिल में बैठने वाला इंसान खुशनसीब होता है, बदनसीब हो ही नहीं सकता है। और जो बदनसीब होगा उसको इस महफिल से क्या गरज, अल्लाह उसे खुद ही इस महफिल से दूर कर देगा। तो गौर कीजिएगा, कारे खैर नेकियों का जो जज्बा हमारे अंदर पैदा होता है, ये भी अल्लाह की अता करदा चीज है। बोलिए सुभान अल्लाह। अल्लाह जिसे चाहता है उसे महफिल मिलाद में बुला लेता है। अल्लाह जिसे चाहता है उसे मस्जिद में बुला लेता है। अल्लाह जिसको तौफीक देता है वही इंसान 5 वक्त नमाज पढ़ता है। और अल्लाह जिससे नाराज हो जाता है वो तौफीक उसे छीन लेता है। कहा गया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त किसी बंदे से नाराज होता है तो उसके रिस्क को नहीं घटाता, उसके रिस्क को कम नहीं करता है। अल्लाह जब किसी बंदे से नाराज होता है तो ना ही उसकी उम्र को घटाता है और ना ही उसके रिस्क को घटाता है। तो कहा गया कि अल्लाह जब किसी बंदे से नाराज होता है तो अल्लाह क्या करता है? तो गौर कीजिए, खालिक़े कायनात जब नाराज होता है तो किसी इंसान के रिस्क को कम नहीं करता है, उसकी उम्र को कम नहीं करता है, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला उस इंसान को सजदे से महरूम कर देता है। तो पता ये चला, जो लोग नमाज नहीं पढ़ते हैं, नमाज के पाबंद नहीं है, वो लोग अल्लाह के गज़ब में है। अल्लाह उनसे नाराज है। अगर कोई बंदा नमाज छोड़ दे या नमाज नहीं पढ़ता है तो ये ना सोचे कि मैंने नमाज छोड़ दी, मैंने नमाज नहीं पढ़ी। ये आपको सोचने की जरूरत नहीं है, बल्कि ये सोचनी चाहिए कि आखिरकार मैंने ऐसा कौन सा गुनाह किया है कि मेरा दिल इस कदर गंदा हो चुका है कि तकरीर सुनने के बावजूद भी, अजान की आवाजें कानों तक आ रही है, आने के बावजूद भी मेरे कदम, मेरा दिल का खिंचाव मस्जिद की तरफ क्यों नहीं है। तो ये सोचनी चाहिए कि आखिर मुझसे कौन सी खता हो गई, कौन सी गुनाह सरजद हो गई जिसके वजह से अल्लाह ने मुझे सजदे की तौफीक नहीं बख्शी। तो याद रखिएगा, हम लोग जो नमाज पढ़ते हैं, कार्य खैर करते हैं, ये भी अल्लाह के तौफीक से होता है। बोले सुभान अल्लाह। हमारे गुनाहों की नहुसत से अल्लाह वो तौफीक को छीन लेता है। ऐसे घटिया लोगों को जिसको अल्लाह पसंद नहीं करेगा, मस्जिद में क्या काम, अल्लाह सजदे की तौफीक छीन लेता है। और हम और आप जानते हैं कभी हमें जिंदगी दी गई है और हमारी हिदायत के लिए खालिक़े कायनात ने 1,24,000 कमोबेश पैगंबरों को दुनिया में भेजा। किसके लिए? हमारी हिदायत के लिए, हमारी रहबरी के लिए। खालिक़े कायनात ने बड़े बड़े औलिया को, गौसे आजम ख्वाजा गरीब नवाज, निजामुद्दीन औलिया, सरकारे सुरकाही, मीरा बाबा, जुमला औलिया, बड़े बड़े औलिया के नाम हम सुनते हैं जो बाकरामत औलिया थे। अल्लाह ने इनको दुनिया में भेजा। किस लिए भेजा? ताकि मकसद हयात समझा दिया जाए। इन अज्ञानी मानव को
संसार के मनुष्य को बता दिया जाए कि खालिक कायनात ने इंसान को यूं ही पैदा नहीं किया है, हमारी रहबरी के लिए, हमें समझाने के लिए, और ये बात हमारे दिल में डालने के लिए कि अल्लाह ने जिंदगी दी है बंदगी के लिए, वक्त खराब ना किया जाए मुख्तसर सी जिंदगी के लिए। यही वजह है कि खालिक कायनात ने वस्सार बन सास वसत्ता खालिक कायनात ने सृजन कर रीत नीत को कर्बानित एवं मर्यादित एवं प्रतिष्ठित करने हेतु अपने प्यारे नबी को हमारी हिदायत के लिए हमें भेज दिया, ताकि आप तबलीग कीजिए और इस्लाम की खिदमत कीजिए, इस्लाम के मैसेज को अपने उम्मती को बता दीजिए, लोगों को पैगाम दीजिए कि खालिक कायनात ने इंसान को क्यों बनाया है और इंसान को पैदा करने में खालिक कायनात का मकसद क्या है। 1,24,000 कम बेश पैगंबरों को अल्लाह ने दुनिया में मबूस भेजा, मबूस किया हमारी हिदायत के लिए, हमारी रहनुमाई के लिए, हमारी रहबरी के लिए। औलिया को भेजा हमारी रहनुमाई के लिए, हमारे फायदे के लिए, हमें समझाने के लिए। बड़े बड़े उलमा को भेजा, मुफ्तियाने इज़ाम को भेजा, उलमा को इस चीज तक अल्लाह ने ला कर खड़ा कर दिया, किस काम को अंजाम देने के लिए? तो याद रखिएगा, तबलीग के लिए। किसके लिए? तबलीग के लिए। गौर कीजिए, अपने अपने जमाने में मुरसलीन आए, 1,24,000 कम बेश पैगंबर आए हमारे हिदायत के लिए, औलिया को भेजा हमारे हिदायत के लिए, उलमा को भेजा आपकी हिदायत के लिए। ये उलमाए अहले सुन्नत जब भी मेरे रसूल पे कोई मुक़र्री आता है तक़रीर की नियत से या खतीब आता है खिताबत की नियत से, तो गौर कीजिए, कोई भी आलिम दीन मुबल्लिग इस्लाम या कोई भी आलिम दीन मेरे रसूल पे बैठता है तो अपने बाप दादा की किस्सा कहानी बयान नहीं करता है, बल्कि जब भी मेरे रसूल पे बैठता है तो शरीयत की बात करता है, तरीक़त की बात करता है, माफ़त की बात करता है, कुरान की बात करता है, हदीस की बात करता है और आपके फायदे की बात करता है। आप लोग यहाँ पे बैठकर शरीयत और तरीक़त को आप समझ लेते हैं, ये भी एक एजुकेशन का जरिया है। कुछ तालीम हम कॉलेज में जाकर प्राप्त करते हैं, स्कूलों के जरिए, मदरसों के जरिए, ये भी एक तालीम का जरिया है कि उलमाए अहले सुन्नत चाहे 40वां का मौका हो, चाहे कॉन्फ्रेंस हो या उर्स का मौका हो, ये उलमाए अहले सुन्नत मेरे रसूल पे बैठकर अल्लाह रसूल की बातें करते हैं, शरीयत की बात करते हैं, तरीक़त की बात करते हैं, मकसद हयात की बात करते हैं, इंसानों को किस तरह जिंदगी गुजारनी चाहिए, मुसलमानों का मकसद क्या होना चाहिए, मुसलमानों का मकाम क्या है, वक़ार क्या है, मुसलमान कहते किसको है, एक मुसलमान का गौर व फिक्र, तहजीब, तमद्दुन किस तरह होनी चाहिए, एक मुसलमान को अखलाकी हाल में किस तरह से मामलात और दुनिया में जिंदगी दरपेश आने वाले जो भी मामलात होते हैं किस तरह पेश आनी चाहिए, वो चीज बताने की। महज हम तकरीरें सुनते रहे, अमल ना करें तो सब रहेगा, सब क्या है, बेकार है। तो गौर कीजिए, 1,24,000 को बेश पैगंबर को अल्लाह ने भेजा हमारी हिदायत के लिए, ताकि इन अज्ञानी मानव को, संसार के इन अज्ञानी मानव को समझा दिया जाए, बता दिया जाए। खालिक कायनात मुरसलीन से मुखातिब हो गया, रसूल से मुखातिब हुआ, उलमा से मुखातिब हुआ कि लोगों को समझा दिया जाए मकसद हयात क्या है, जिंदगी क्या है। अल्लाह ने जिंदगी दी तो फिर मौत क्यों, और जिंदगी मौत का फलसफा क्या है, लोगों को बता दिया जाए, समझा दिया जाए कि पहले तो जिंदगी दी गई, जिंदगी के बाद फिर तुम्हें मौत आएगी, मौत के बाद फिर तुम्हें कब्र में डाल दिया जाएगा, कब्र के मंजिल को पार करना है। फिर खालिक कायनात जब क़यामत बर्पा करेगा तो फिर तमाम लोगों को कब्र से निकाला जाएगा, तमाम लोग अपने अपने कब्रों से निकलकर हश्र के मैदान में जमा होंगे। जमा होने के बाद खालिक कायनात के सम्मुख उपस्थित होकर अपने पाप पुण्यों का हिसाब किताब भी देना है। तो याद रखिएगा, इस जिंदगी के बाद भी एक जिंदगी है जिसे हम आखिरत की जिंदगी कहते हैं। ये दुनियावी जिंदगी जिसमें हम जी रहे हैं, ये दुनियावी जिंदगी है। इस जिंदगी के बाद एक आखिरत, एक और दुनिया है जिसको हम आखिरत की दुनिया कहते हैं। तो कहा गया है दुनिया आखिरत की खेती है, हम दुनिया में जैसा अमाल पेश करेंगे उसका रिजल्ट हम आखिरत में वैसे ही पाएंगे। अगर हम कार्य खैर करेंगे, नेकियों का काम करेंगे, शरीयत और सुन्नत की पाबंदी करेंगे, अल्लाह रसूल के बताए हुए बातों पे अमल करेंगे, शरीयत और सुन्नत की इत्तबा करेंगे, तो बेशक वो लोग दुनिया में भी कामयाब है, कब्र में भी कामयाब है और हश्र में भी कामयाब है। और जो लोग कामयाब हैं उन्हीं के लिए अल्लाह ने जन्नत बनाया है। और जो लोग गुमराह हो गए, अल्लाह की मोहब्बत से दूर हो गए, भटक गए, बदख्याल हो गए, बदगुमान हो गए, बदफेल हो गए, शरीयत से अलग हटकर जिंदगी गुजारने लगे,
تو ایسے لوگوں کی اللہ نے جہنم بھی بنا کر رکھا ہے. جو لوگ اللہ کی نافرمانی کریں گے ان کو کہاں بھیجا جائے گا؟ جہنم میں ڈالا جائے گا عذاب کے لیے. تو غور کیجیے، اسی چیز کو بتانے کے لیے خالق کائنات نے انبیاء مرسلین اولیاء کو بھیجا اور مقصد حیات کو بتا دیا. غور کیجیے، مقصد حیات کو بتا دیا کہ خالق کائنات نے انسان کو کیوں پیدا کیا، کیوں بنایا. تو خالق کائنات نے ارشاد فرمایا قرآن مقدس میں واضح طور پہ بتا دیا کہ مقصد حیات کیا ہے، انسانوں کو پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے، انسانوں کو بنانے کا مقصد کیا ہے. غور کیجئے، مائک بنانے والے نے یہ سوچ کر اس کا نرمان کیا کہ ایک ایسا ینتر بنائی جائے کہ لوگ آہستہ بولے دور تک آواز جائے. ٹرین بنانے والے نے ٹرین کا ایجاد کیا، کہیں نہ کہیں اس نے اپنے دماغ میں یہ سیٹل کیا کہ کوئی ایسا واہن بنائی جائے کہ ہزاروں تعداد میں لوگ ایک ساتھ اپنے منزل تک پہنچ جائے. تو پتہ یہ چلا کہ ہر ایجاد کے پیچھے ایک مقصد چھپا ہوتا ہے. یعنی ہر ایجاد کے پیچھے کیا ہے؟ ایک مقصد ہے. کوئی بھی چیز بلا مقصد نہیں ہے. غور کیجیے گا، خالق کائنات نے اگر جنگل میں بہت سارے گھاس پودے ہیں جن کو ہم جنگلی گھاس کہتے ہیں، جنگلی پودا کہتے ہیں، وہ بھی بیکار نہیں ہے بلکہ وہ بھی کسی مرض کی دوا ہے. جہاں سائنٹسٹ لوگ جہاں پہ ریسرچ کیے اور جس کے تحقیق تک پہنچے تو بہت سارے جڑی بوٹیوں کے ہی ماتحت ان کے ذریعے ہی میڈیسن کا نرمان کیا گیا. اور بہت سے آج بھی جنگلی بوٹیاں ہیں، جنگلی گھاس، جنگلی پودے ہیں جن کے تحقیق کے بارے میں سائنس وہاں تک ریسرچ نہیں کر پائی، تو آج بھی ہمارے نظر میں کون جنگلی پودا ہے. لیکن یاد رکھیے گا، خالق کائنات نے کوئی بھی چیز کو بلا مقصد پیدا نہیں کیا ہے. ہر چیز کے پیدائش میں، ایجاد میں کوئی نہ کوئی مقصد ہے، پوشیدہ ہے. خالق کائنات نے فرمایا اور حدیث میں بھی ہے کہ خالق کائنات نے بیماری کو پیدا کرنے سے پہلے اس کی دوا کو زمین پر اتاری. تو پتہ یہ چلا جو جنگلی گھاس ہمیں نظر آ رہا ہے یا جنگلی پودا نظر آ رہا ہے وہ بھی کسی مرض کی دوا ہے، لیکن انسانی عقل و خرد ابھی تک اس کے حقیقت سے واقف نہیں ہوئی ہے. تو ہمارے نظر میں انویلڈ ہے، ہم کو جنگلی گھاس پودا کہہ کے ہٹ جاتے ہیں. لیکن یاد رکھیں خالق کائنات نے ایک مچھر کو بھی پیدا کیا ہے، اس میں بھی ایک مقصد پوشیدہ ہے. اس میں بھی ایک مقصد کیا ہے؟ پوشیدہ ہے. اللہ کی تخلیق دیکھیے، اللہ نے ایسے ایسے چیزوں کو بنایا، دیکھنے کے بعد ان کے حقائق کو سننے کے بعد ریسرچ کرنے کے بعد انسانی دماغ کام کرنا بند کر دے. اس لیے کہ اللہ سب سے بہترین تخلیق کرنے والا ہے، سب سے بہترین پیدا کرنے والا ہے. تو پتہ یہ چلا کھٹمل، مچھر، چیونٹی، یہاں تک کہ چیونٹی کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا ہے. سورہ نمل، یہ چیونٹی کے لیے خالق کائنات نے مکمل ایک سورہ کو نازل فرمایا. بولو سبحان اللہ. وہ سورہ کا نام کیا ہے؟ سورہ نمل. نمل کے معنی کیا ہوتا ہے؟ چیونٹی، یعنی چیونٹی والا سورہ. تو پتہ ہی چلا خالق کائنات نے چیونٹی کا بھی ذکر کیا. خالق کائنات نے ہر شے کا ذکر کیا. قرآن ایسی کتاب ہے جس میں ہر چیز کا ذکر ہے. آپ اس میں ہر چیز پڑھ سکتے ہیں. سائنس پڑھنا ہو تو قرآن سے پڑھ لیجئے، میتھمیٹکس پڑھنا ہے آپ قرآن سے پڑھ لیجئے، جیولوجی پڑھنا ہے قرآن سے پڑھ لیجئے، فزکس پڑھنا ہے قرآن سے پڑھ لیجئے. کون ایسا علوم ہے، کون سا ایسا فنون ہے جو قرآن میں موجود نہیں ہے؟ لیکن سمجھنے کے لیے، اس کے تفسیر کو سمجھنے کے لیے ہمیں پہلے قرآن کو سمجھنا ہوگا. لیکن بڑی افسوس کی بات ہے، یہ قرآن ہماری ہدایت کے لیے آیا. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. اور یہ کس کے لیے ہدایت ہے؟ متقین پرہیزگار لوگوں کے لیے. مانو جاتی کے لیے کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ نجات کا ذریعہ ہے. لیکن بڑی افسوس کی بات ہے، ہم مسلمان ہیں، قرآن کو ہم نے سمجھنا چھوڑ دیا اور قرآن کو صرف خانے میں لگا دیا مردے کو بخشش کے لیے. ارے وہ ایک لٹریچر ہے، وہ ایک زبان ہے، اس کا کچھ معنی نکلتا ہے، کچھ مفہوم ہوتا ہے، تو ہم مفہوم کو نہیں سمجھتے ہیں، قرآن کے میسج کو نہیں سمجھتے ہیں، صرف تلاوت ہم کر رہے ہیں. آج غیر مسلم لوگ قرآن پہ ریسرچ کر کر، سنشودھن کر کر، قرآن کی تحقیق کر کر آج عروج کی منزل پہ ہیں. آج ہم سے کئی گنا زیادہ آگے ہیں. لیکن وہ قرآن جو ہماری ہدایت کے لیے آئی، رہبری کے لیے آئی، ہم نے فقط اس کو خانے میں لگا دیا. پتہ یہ چلا کہ ایک مسلمان اگر 5 وقت نمازی بھی ہے تو ہمیشہ قرآن پڑھتا ہے، سورہ کی تلاوتیں کرتا ہے، الحمد شریف پڑھتا ہے اور ساتھ میں سورہ بھی ملاتا ہے. لیکن کتنا بدبخت وہ مسلمان ہے کہ پوری عمر ختم ہو گئی الحمد شریف پڑھتے پڑھتے، لیکن آج تک الحمد کا میننگ اسے پتہ نہیں ہے.
وہ ایک زبان ہے، غور کیجئے. وہ الگ بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تلاوت میں الگ ثواب رکھی ہے، سمجھنے میں الگ ثواب رکھی ہے، دیکھنے کی بھی ثواب الگ ہے، قرآن چھونے کی بھی ثواب الگ ہے، تلاوت کی بھی ثواب الگ ہے، اگر قرآن کو سمجھ کر پڑھتے اس کی بھی ثواب الگ ہے. لیکن ہماری کامیابی کے لیے تو یہ ہونا چاہیے کہ ہم قرآن پڑھیں بھی اور ساتھ میں سمجھیں بھی. اگر ہم قرآن کے ساتھ ساتھ اس کو سمجھنا شروع کر دیتے ہیں تو یہی ہماری کتنی برائیاں ختم ہو جاتی ہیں. بڑی افسوس کی بات ہے، ہم صرف تلاوت کرتے ریڈنگ دیتے ہیں، یا کسی بچہ کو ریڈنگ کے لیے دے دیا جائے انگلش ریڈنگ کرو، ریڈنگ کرے گا لیکن کچھ سمجھے گا نہیں تو کیا فائدہ ہے کہ آپ کے پاس قرآن کی تلاوتیں کی جا رہی ہے، آپ کو نہ میننگ معلوم ہے نہ اس کا ٹرانسلیٹ معلوم ہے. تو بتائیے ہم نعرے تکبیر، نعرے رسالت، علماء اہل سنت، نعرے تکبیر، نعرے رسالت. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں اور آپ کو قرآن سمجھنی بھی چاہیے. تو غور کیجیے، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ خالق کائنات نے ہر شے کو کسی نہ کسی مقصد کے ماتحت پیدا کیا. تو اسی طرح خالق کائنات نے جب انسانوں کی تخلیق فرمائی، انسانوں کو پیدا کیا، تو اس میں بھی رب کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے. اس مقصد کو خالق کائنات نے واضح طور پر عیاں کر دیا، ظاہر کر دیا، اور وہ ساربن ساس و ستا خالق کائنات نے قرآن مقدس میں ادھوش کر دیا اور ارشاد فرما دیا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. I haven't created jinn and ins but worship to me. ہم نے جن اور انسان کو فقط عبادت کے لیے پیدا کیا. بولیے سبحان اللہ. یعنی مقصد حیات کو بھی بتا دیا کہ ہم نے جن اور انسان کو فقط عبادت کے لیے پیدا کیا. دیکھیں آج معاملہ برعکس ہے، الٹا ہے. آج ہم اسلامک سبھیتا کو چھوڑ کر، نمازوں کو چھوڑ کر، اسلامک سسٹم کو چھوڑ کر، طریقے کو چھوڑ کر اور نماز کو چھوڑ کر باقی ہر کام کر رہے ہیں. جو اصل مقصد ہونا چاہیے ایک مسلمان کا، تو اصل مقصد سے ہم الگ ہٹ گئے ہیں اور باقی جو بھی شریعت کے خلاف جو بھی چیزیں ہیں آج اس میں ملوث ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. تو غور کیجئے گا، آج اس سال ثواب کے گھر سے ہم کسی کے محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں تو غور کیجئے گا کہ مردہ کون ہے. غور کیجئے گا مردہ کون ہے. تو صرف یہ آپ مت سوچئے کہ جس کے شریر سے پران نکل گیا وہی مردہ ہے، جس کے جسم سے روح جدا وہی مردہ ہے، جس کے شریر سے پران نکل گیا وہی مردہ. نہیں، یہ آپ کو سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اللہ کے نبی رحمت دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح طور پر مقصد حیات کو دو ٹک لفظوں میں بیان کر دیا کہ موت و حیات کو زیادہ سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے، زیادہ غور و فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کہا گیا خرد مند کا اشارہ کافی ہے، عقل مندوں کے لیے اشارہ کافی ہے. اللہ کے نبی رحمت دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کی حدیث ہے، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر مثل الحی والمیت. اللہ کے نبی نے صاف اور دو ٹک اعلان فرمایا زندہ کون ہے مردہ کون ہے، اس کے ڈیفینیشن دے کر ہمیں سمجھایا کہ یاد رکھو جو لوگ اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور جو لوگ اللہ کے ذکر سے غافل ہو چکے ہیں ان کی مثال زندہ و مردوں کی ہے. تو اس کا مفہوم یہی ہے کہ پیغمبر اسلام نے ہمیں واضح طور پہ بتا دیا زندہ کون ہے مردہ کون ہے. اس کے مفہوم کو آپ سمجھیے کہ پیغمبر اسلام ہمیں کیا بتا رہے ہیں. نبی نے صاف ہمیں ارشاد فرما دیا، بتا دیا کہ جو لوگ اللہ کا ذکر کرتے ہیں وہ زندہ ہے، جو اللہ کی بندگی میں زندگی گزارے وہ زندہ ہے، جو نماز پڑھتے ہیں وہ زندہ ہے، جن کے دلوں میں اللہ کا خوف رسول کی محبت ہے وہ زندہ ہے، جن کا اندر شریعت کی اتباع کا جذبہ ہے وہ لوگ زندہ ہیں. اور جو لوگ اسلامک سبھیتا سے، اسلامک سنسکرتی سے ہٹ کر زندگی گزار رہے ہیں، اسلامک سویلائزیشن، اسلامک سنسکرتی سے الگ ہٹ کے، اسلامک تہذیب سے الگ ہٹ کر زندگی گزار رہے ہیں، اور جو لوگ محبت رسول سے دور ہیں، اسلامک سسٹم سے الگ ہٹ کر زندگی گزار رہے ہیں اور اسلامی قانون سے الگ ہٹ کر زندگی گزار رہے ہیں، اگرچہ چلتے پھرتے نظر آتے ہیں، گلی چوراہوں میں چلتے پھرتے نظر آتے ہیں، شادی بیاہ کرتے نظر آتے ہیں، محفل میلاد میں بیٹھے نظر آتے ہیں، شریعت ایسے لوگوں کو مردہ کر دیں گے، وہ لوگ مردہ ہیں. یہ شاعر نے کیا ہے خوب لکھا ہے کہ زندگی زندہ دلی کا نام ہے، مردہ دل کیا خاک دیا کرتے ہیں. You know better about yourself. Our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam was chosen by Allah to deliver His message of peace and humanity for every creation in this world. وہ ساربن ساس و ستا خالق کائنات نے اپنے نبی کو تمام وشو کے لیے مہان کلمکاری بنا کے بھیجا، رحمت بنا کے بھیجا، ہماری ہدایت کے لیے بھیجا. واضح طور پہ مقصد حیات کو بتا دیا کہ جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں وہ زندہ، جو اللہ کے ذکر سے غافل ہو چکے وہ مردہ ہے. تو ہم اور آپ اپنے اپنے گربان میں جھانک کر دیکھ لے کہ ہمیں کون زندہ ہے کون مردہ ہے. اس لیے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک ہے اور اس پہ شک کرنے والا انسان کافر ہے، جہنمی ہے.
نبی فرما رہے ہیں، اور یہ اسٹیٹمنٹ کیا زندہ کون اور مردہ کون؟ تو ہم مردار زندگی جی رہے ہیں کہ زندوں کی زندگی جی رہے ہیں، یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم لوگ اپنے ایمان میں جھانک کر دیکھیے۔ یہ سال ثواب کی محفل ہے، یہ سال ثواب کا مطلب یہ ہوتا ہے، باتیں تو بہت باتیں کی جب راتیں ختم ہو جائے باتیں ختم ہونے والی نہیں ہیں، المختصر یہ سال ثواب کی محفل ہے اور اس کی بہت فضائل ہے۔ حماد مکی رحمۃ اللہ علیہ، اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں سال ثواب کے بہت سارے دلائل قرآن و حدیث کی روشنی میں موجود ہے۔ یاد رکھیں حماد مکی رحمۃ اللہ علیہ، آخری جملہ ہے، حماد مکی رحمۃ اللہ علیہ اپنے زمانے کے بہت بڑے ولی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک روز میں ایک قبرستان میں، مکہ کے ایک قبرستان میں داخل ہوا فاتحہ پڑھنے کے غرض سے۔ وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں فاتحہ پڑھنے میں مشغول ہو گیا، مصروف ہو گیا۔ وہ فرماتے ہیں کہ اچانک میں کیا دیکھا ہوں، تلاوت کرنے میں میں اس قدر مصروف ہو گیا، اس قدر مگن ہو گیا کہ مجھے ہلکی سی آنکھ لگ گئی۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے کیا دیکھا، اپنے آنکھوں سے تمام مردے اپنے قبروں سے نکل کر ایک میدان میں جمع ہو رہے ہیں۔ غور کیجیے گا، تمام قبر والے اپنے اپنے قبر سے نکل کر ایک میدان میں اکٹھا ہو رہے ہیں۔ حماد مکی فرماتے ہیں کہ میں نے یہ گمان کیا شاید قیامت برپا ہو چکا ہے، لہذا اس چیز کی تحقیق کے لیے، تفتیش کے لیے وہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک مردے سے کہا، اے شخص تم لوگ قبروں سے نکل کر اس میدان میں جمع ہو رہے ہو، کیا قیامت برپا ہو چکا، کیا قیامت آ گئی؟ تو مردے نے جواب دیا، اے حماد مکی رحمۃ اللہ علیہ، ابھی قیامت نہیں آئی ہے، بلکہ آپ آج سے کچھ روز قبل ایک اللہ والا قبرستان میں داخل ہوا تھا، داخل ہونے کے بعد صرف ایک مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کی، کتنا مرتبہ؟ ایک مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کی، تلاوت کرنے کے بعد اس کے ثواب کو تمام قبر والوں کو ارسال کر دیا، ارسال ثواب کر دیا۔ ہم مردے کئی روز سے اس میدان میں جمع ہو کر آپس میں اس کا ثواب تقسیم کر رہے ہیں، بولے سبحان، آپس میں ثواب ہم تقسیم کریں۔ تو غور کیجئے، جب ایک چھوٹی سی آیت سورہ اخلاص کی تلاوت کر کر اگر زندہ انسان اگر اس کا ارسال ثواب اپنے مردوں کو کر دیتا ہے تو مردے اتنے فیضیاب ہوتے ہیں، اتنے خوش ہوتے ہیں، تو کتنے خوش نصیب وہ مردے ہوں گے جن کے گھر والے کئی سپارے کئی پارے ختم کر کے اس کے ثواب کو ارسال کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے کہ ہم سے قبل جو لوگ دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، اللہ رب العزت ہمیں بھی ارسال ثواب کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہر سال ہی نہیں، ہمیشہ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اپنے والدین اب دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں تو ان کے نام سے ارسال ثواب کی جائے۔ تو باتیں ایسی ہیں کہ باتیں کی جائے تو راتیں ختم ہو جائے، باتیں ختم ہونے والی نہیں ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعائیں ہیں کہ خالق کائنات ہم تمامی کے حاضری کو قبول فرمائے، اور چچا عابد صاحب کے بھی ہم دعائیں خیر کرتے ہیں، خالق کائنات ان کے گناہ صغیرہ کبیرہ کو معاف فرما کر جنت میں اعلیٰ سے مقام عطا فرمائے۔ وقت اجازت نہیں دیتا، کچھ اور کہی جائے انشاءاللہ زندگی سلامت ہے کری میں حاضر اسٹیج جاؤں گا، اسی کے ساتھ میں اپنے تقریر کو اختتام کرتا ہوں۔ استغفر اللہ رب البرایا، استغفر اللہ من الخطایا، استغفر اللہ رب البرایا، استغفر اللہ من الخطایا، استغفر اللہ رب البرایا، استغفر اللہ من الخطایا۔